یہ 5 جون 1993 کی بات ہے جب صومالیہ میں UN کے فورسز پر حملہ ہوا جس میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ دا فیوچر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین گرامی، محمد فرا عیدید نے 1993 میں صومالیہ میں سول وار کا آغاز کیا۔ صومالیہ میں امن کی خاطر UN میں شامل امریکہ، پاکستان، اٹلی اور ملیشیا کے افواج وہاں موجود تھے۔ ناظرین گرامی، 3 اکتوبر 1993 اتوار کا دن یہ صومالیہ کی تاریخ کا سب سے اہم ترین دن تھا، کیونکہ اس دن ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا۔ اس دن امریکی فوجیوں نے محمد فرا عیدید کے خلاف ایک آپریشن کرنے کا ارادہ کیا جس کا نام بلیک ہاک ڈاؤن تھا۔ اس آپریشن کی کمانڈنگ میجر جنرل ولیم ایف گیریسن کر رہے تھے، اور اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ عیدید کے خاص آدمیوں کو گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ دن تھا 3 اکتوبر 1993۔ دوپہر کا وقت تقریباً 2:29 پر ایک امریکی ہیلی کاپٹر C-2 موغدیشو کے اوپر تھا، جس کا کام پورے آپریشن پر نظر رکھنا اور مواصلاتی رابطے اور پیغامات پہنچانا تھا بیس اور سولجرز کے درمیان۔ ٹارگٹ کو یقینی بنانے کے بعد انہوں نے سولجرز کو مشن پر جانے کا اشارہ دیا۔ دن کے تقریباً 3:42 پر US فورسز کے ہیلی کاپٹروں نے ٹارگٹ کے قریب فوجیوں کو اتار دیا، اور اسی دوران فوجی گاڑیوں کا قافلہ کنوائے بھی پہنچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں انہوں نے عیدید کے خاص آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور ٹرکوں میں ڈال دیا۔ اسی دوران عیدید کی ملیشیا بھی موقع پر پہنچ گیا اور ایک دوسرے پر گولیاں برسانے لگی۔ اس مشن کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا، مگر کس کو پتا تھا کہ یہ ایک خوفناک مشن ہوگا۔ لڑائی اب زور پکڑی ہوئی تھی اور دونوں طرف سے گولیاں برس رہی تھی کہ اچانک ایک امریکی ہیلی کاپٹر مائیکل ڈیورنٹ کا ہیلی کاپٹر سپر 61 کو راکٹ لانچر کا ایک گولہ لگ گیا اور کریش کر گیا۔ اب حالات کافی حد تک بدل چکے تھے اور مزید خراب ہو چکے تھے۔ بڑی تعداد میں ملیشیا اکٹھی ہو چکی تھی اور US فورسز کو کافی حد تک گھیر لیا گیا تھا، اور ہر طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ جاری تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکی فوجی بے بس اور لاچار ہو رہے تھے کیونکہ ان پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، اور اس دوران ایک دوسرا ہیلی کاپٹر سپر 64 جس کو پہلے کریش سائٹ پر جانے اور نظر رکھنے کا حکم ملا تھا، اس کو راکٹ لانچر کا گولہ لگا اور وہ بھی کریش کر گیا، جس کا خبر ملتے ہی امریکی بیس میں مزید پریشانی بڑھ گئی اور فوجی بھی خوف زدہ ہو گئے۔ حالات بے قابو ہو چکے تھے اور امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکلنے کی پڑی تھی، کیونکہ کافی حد تک ان کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ شام کے تقریباً 4:54 پر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے میجر جنرل ولیم ایف گیریسن نے پاکستانی فوجیوں سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا۔ شام کے 5:50 پر سیف زون پاکستانی اسٹیڈیم پر امریکی جنرل نے پہنچ کر مدد مانگ لی۔ پاکستانی کمانڈر کا کہنا تھا کہ اس کو تو چاپے کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، لہٰذا فوجیوں کو اکٹھا کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ رات کے 11:23 پر پاکستانی اسٹیڈیم سے قافلہ روانہ ہوا اور تقریباً 2:05 پر پاکستانی قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ رات کے تقریباً 5:45 تک تمام سپاہی ملیشیا سے لڑے۔ دونوں تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کو محفوظ کر لیا، زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کو ٹرکوں میں ڈال دیا، اور قافلہ اور تمام سپاہیوں کو لے کر پاکستان کی سیف زون کی طرف روانہ ہوا۔ 4 اکتوبر 1993 صبح کی روشنی کافی حد تک پھیل چکی تھی اور تمام امریکی سپاہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور پاکستانی سیف زون کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، اس جنگ سے امریکیوں اور صومالیوں دونوں کو کافی حد تک مالی و جانی نقصان پہنچا۔ جنگ سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس جنگ میں 19 امریکی فوجی مارے گئے اور 1000 صومالیوں نے اپنی جان کی بازی ہار دی۔
2 اگست 1996 کو محمد فرح عیدید کو مار دیا گیا اور اس کے اگلے ہی دن میجر جنرل ولیم ایف گیریسن ریٹائرڈ ہو گئے۔ امریکی پائلٹ مائیکل ڈیورنٹ کو 11 دن کے بعد رہا کر دیا گیا اور تقریباً 2 ہفتے بعد امریکہ نے موغدیشو کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اور فیس بک پیج دی فیوچر کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔